بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیشاب میں احتیاط نہ کرنا عذاب قبر کا سبب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر جا رہا تھا کہ دور جہالیت کی قبروں میں سے ایک قبر پر گزر ہوا۔ اچانک قبر سے ایک آدمی نکلا۔ وہ آگ کے شعلوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کی گردن میں آگ کی ایک زنجیر تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے عبداللہ، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اسی قبر سے نکل کر کہنے لگا، اے عبداللہ، اس کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ کر اس کی قبر میں لوٹا دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ راستے میں یہ واقعہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور رات کے وقت ایک بڑھیا کے مکان میں ٹھہر گیا۔ اس مکان کے سامنے کچھ دوری پر ایک قبر تھی۔ میں نے رات کو اس قبر سے ایک آواز سنی۔ آواز سے یہ الفاظ ظاہر ہو رہے تھے، یعنی پیشاب، کون سا پیشاب، مشک اور کون سی مشک۔ آواز سن کر میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ کون سی قبر ہے اور کیسی آواز ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر کا مردہ میرا خاوند تھا۔ جب پیشاب کرتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا۔ میں نے بارہا سمجھاتی رہی کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگوں کو پھیلا لیتا ہے تاکہ پیشاب سے بچے، اور تو ذرا بھی احتیاط نہیں کرتا۔ لیکن یہ میری نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا، اور اب اسی کا یہ انجام ہے کہ جب سے یہ مرا ہے برابر بول بما بول چلایا کرتا ہے، یعنی پیشاب، اور کون سا پیشاب؟ وہی جس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آج عذاب اٹھا رہا ہوں۔ وہ صاحب بہادر بھی غور کر لیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ ان کا آدھا پیشاب پتلون میں ہوتا ہے اور آدھا ٹانگوں پر۔ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی ٹانگ اٹھا لیتا ہے، مگر یہ صاحب بہادر ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ یہ کتوں سے بھی بدتر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھیا سے پوچھا، شن و معاشن کیوں پکار رہا ہے؟ اس پر بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک دن ایک پیاسا شخص اس کے پاس آیا اور پانی مانگا۔ اس نے ایک خالی مشک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، لے لے۔ پیاسے نے مشک کو دیکھا تو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے وہ گر کر مر گیا۔ جب سے میرے خاوند کا انتقال ہوا ہے برابر شن و ماشن پکارا کرتا ہے، یعنی ہائے وہ مشک جو میرے عذاب کا سبب ہوئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میں سفر سے لوٹا تو اس سرگزشت کی تفصیل حضور کی خدمت میں عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نصیحت کی کہ کوئی شخص اکیلا سفر نہ کیا کرے۔ ناحق خون کرنا عذاب قبر کا سبب ہے۔ صدقہ بن خالد نے دمشق کے بعض مشائخ سے روایت بیان کی ہے۔ مشائخ کہتے ہیں کہ ہم حج کو گئے، ہمارا ایک ساتھی راستے میں انتقال کر گیا۔ ہم نے وہاں کی آبادی میں سے ایک گدال عرایت میں لے کر اس کی قبر کھودی اور اس مردہ کو اس میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد یاد آیا کہ گدال قبر ہی میں بھول گئے۔ ہم نے قبر کو پھر کھودا تو دیکھتے ہیں کہ اس مردے کی گردن اور دونوں ہاتھوں کو اس گدال میں باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر قبر کو مٹی سے پاٹ دیا اور گدال کو نہ نکال سکے۔ گدال کے مالک کو اس کی قیمت دے کر راضی کیا۔ جب ہم سفر سے لوٹ کر آئے، اس مردہ کی بیوی سے اس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا خاوند ایک شخص کے ہمراہ جا رہا تھا۔ اس شخص کے پاس مال تھا۔
میرے خامد نے اس کو قتل کر کے اس کا سارا مال لوٹ لیا تھا اور اسی مال سے حج کو جا رہا تھا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔